ذرا ایک بار اپنے آپ کا معائنہ کرو، اپنے آپ کو تصور میں رکھو کہ آپ سبھی لوگ 70% لوگ ایسے ہیں جو جادو کے اثر سے زندگی ان کی برباد ہو چکی ہے۔ تکلیف و مصیبت کے اندر کسی کی کڈنیز، کسی کا دماغ، کسی کا خاندان، کسی کی نسل، ساری کی ساری تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اور میرے حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ حضور جو کائنات کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قاری ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم پیر ہیں، ہم مفتی ہیں، اور ہم یہ عمل جانتے ہیں، یہ کام جانتے ہیں، ہم جادو کر کے لوگوں کو برباد کرنا جانتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے تجھے حیا کا لباس پہننا چاہیے، تجھے غیرت کا لباس پہننا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، معصوم پرندوں کے لیے بھی۔ حضور نے فرمایا ہے اگر تم شکار پہ جاتے ہو تو کبھی بھی شب خون کسی کو نہ مارو۔ اگر کوئی پرندے شکار کے لیے جاتے ہو تو پہلے یہ سنت ہے کہ اسے اڑا کر اس کا شکار مارو، اس کو سوئے ہوئے یا اسے دھوکے میں رکھ کے نہ مارو۔ لیکن کاش یہ ظلم و ستم کی داستانوں کی انتہا ہم نے کر دی ہے۔ ہم تو تاجدار ختم نبوت کے امتیوں کو وہ خاموش خنجر مارتے ہیں جو ان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ تمہارا سجود کام آئے گا، نہ تمہاری وہ عبادت کام آئے گی۔ تم دیکھو تم کام کیا کرے جا رہے ہو، تم کس کے لیے؟ جس رب نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، وہ کہتا ہے مجھے تیری مہربان ماں سے ہے انسان، اس سے 70 گنا تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ جب اس کا بندہ آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، تو بھلا تمہارا وہاں کون سی نیکی رہ گئی ہے، کون سا عمل رہ گیا ہے؟ یہ پیغام آپ یاد رکھیں کہ جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے، دانو ہی دین مصطفیٰ جان رحمت سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔